نہیں ہوتے اس وقت تک جو کراچی کی ڈی ایم سیز ہیں وہ بھی کام کرتی رہیں گی اور ڈسٹرکٹ کونسل کراچی کی ہے وہ بھی کام کرتی رہے گی اور باقی شہروں میں بھی جس طرح سے اسٹرکچر تھا اسی طرح کام کرے گا. لیکن اس دوران میں جو ٹرانزیشن ہونی ہوتی ہے اس کے لیے اس پر کام شروع کر دیا جائے گا تاکہ جب نئے بلدیاتی نمائندے منتخب ہو کر آئیں تو اس وقت جب وہ کام شروع کریں تو ٹرانزیشن جو ہے وہ اس کی ہو چکی ہو کافی ساری. اس کے لیے ایک کمیٹی بنائی گئی ہے جس میں ناصر حسین شاہ صاحب ہیں, مکیش کمار چاولہ ہیں, میں ہوں, جام خان شورو ہیں اور مرتضیٰ وہاب ہیں. ہم اس پہ کام کریں گے اور اس کے ساتھ ساتھ جو جماعت اسلامی کے ساتھ ایک معاہدہ ہوا ہے جس میں بہت ساری چیزیں طے ہوئی ہیں. ظاہر ہے کہ اس معاہدے کی روشنی میں بھی کچھ قوانین میں ترامیم ہونی ہے تو یہ کمیٹی جو ہے ان ترامیم کو بھی دیکھے گی اور پھر وہ کیبنٹ کے سامنے بھی رپورٹ دے گی کہ کہاں کہاں کس قانون میں ہم نے ترمیم کرنی ہے. اس کے ساتھ ساتھ ایک اور آئٹم تھا جس میں جو ہمارے 2 آئیلینڈز ہیں بنڈر اور بڈو آئیلینڈ, ان کو پروٹیکٹڈ فارسٹ کے لیے ایک نوٹیفیکیشن جاری کیا گیا ہے. حالانکہ یہ پہلے سے ہے لیکن جب وفاقی حکومت نے ایک آرڈیننس جاری کیا تھا آپ کے علم میں ہے جس میں انہوں نے کچھ یہاں پہ اپنی سرگرمیاں شروع کی تھیں, اس کے بعد کچھ لوگوں نے سندھ ہائی کورٹ سے رجوع کیا, انہوں نے ایک پٹیشن دائر کی اور اس پٹیشن کے نتیجے میں ہائی کورٹ کی ایک ڈائریکشن تھی کہ جو حالانکہ 1958 سے یہ ڈکلیئرڈ ہیں لیکن ہائی کورٹ کا یہ حکم تھا کہ آپ ان کو یہ نوٹیفائی کریں دوبارہ سے. تو ہائی کورٹ کے آرڈر کی روشنی میں آج کابینہ نے اس بات کی منظوری دی ہے کہ یہ جو 2 آئیلینڈز ہیں ان کو بھی پروٹیکٹڈ فارسٹ کے اس میں شامل کر دیا گیا ہے. ایک ہمارے سندھ فیکٹری رولز 2021 تھے, اس کی منظوری دی ہے کابینہ نے آج. اس کے ساتھ ساتھ ایک پروکیورمنٹ کرنی تھی پولیس کے لیے جو پسٹلز ہیں ان کی, اس پر آئی جی صاحب کو بلایا گیا تھا اور کابینہ نے اس پہ یہ کچھ اپنی آبزرویشنس تھیں کہ جو ہم نے دینا تھا, یہ ایگزمپشن انہوں نے مانگی تھی سیپرا رولز کی, تو اس میں واہ سے یہ خریدنا چاہ رہے ہیں, ان سے پروکیور کرنا چاہ رہے ہیں. لیکن اس میں یہ کہا گیا کہ ذرا ان کی پسٹلز کی مارکیٹ پرائس چیک کر لیں کہ کیا ہے اور اس کا تعین ہو جائے تو اس کے بعد ہم اس کو جلد از جلد کر دیں گے. پرنسپلی تو ایگری کیا ہے لیکن اس کی منظوری ایسے نہیں دی جب تک کہ مارکیٹ کی جو پرائس مارکیٹ پہ کتنے کی پسٹل اویلیبل ہے اس کو دیکھ لیں, اس کے بعد ہم اس کو مزید آگے دیکھ لیں گے. جو آؤٹ آف ٹرن پروموشنز ہوتی ہیں یہ جو بہادری کی بنیاد پر پولیس میں دی جاتی ہیں, اس میں آپ کے علم ہے کہ سپریم کورٹ میں ایک کیس چل رہا ہے. اس میں سپریم کورٹ نے 4 صوبوں سے کچھ ان پٹ مانگا تھا, اس میں بھی کابینہ نے اس بات کی اجازت دی ہے کہ لا ڈپارٹمنٹ اور ہوم ڈپارٹمنٹ جو ہے وہ مل کر فرنش کریں گے جو انفارمیشن سپریم کورٹ میں سبمٹ کرنی ہے اس حوالے سے وہ ہو جائے گا. اس کے ساتھ ساتھ جو سندھ پریزنز ہے اس کے اندر کچھ اپوائنٹمنٹس ہونے ہیں لیکن چونکہ ہم تو سکھر آئی بی اے سے کرواتے ہیں نارملی, لیکن سکھر آئی بی اے نے چونکہ اس پہ معذرت کی کہ چونکہ وہ جو فزیکل ٹیسٹ ہوتے ہیں وہ سکھر آئی بی اے نہیں کرتا, اس سے انہوں نے معذرت کی. اور پھر اس کے بعد ہائی کورٹ کا شاید کوئی ایک اسٹے آرڈر ہے جو حالانکہ ہم نے تو بڑا اچھا کام کیا تھا لیکن بہرحال اس پہ بھی اسٹے آ گیا ہے, ایم کیو نے درخواست اس پہ بھی دے دی کہ انہوں نے کہا ہے کہ جب تک یہ شاید فیصلہ نہیں ہوتا تب تک سکھر آئی بی اے کو کوئی اور چیز نہ دی جائے. تو اس کی بنا پر سندھ پریزن ڈپارٹمنٹ جو ہے جیل خانہ جات کا وہ ایک چیز لائے تھے, ان کا ایک آئٹم تھا کہ 3-4 چیزیں تھیں کہ اس میں کابینہ کسی ایک کی منظوری دے دے. تو کابینہ نے انہیں اس بات کی اجازت دی ہے کہ وہ نئے کمپٹیٹیو ایک پروسیس شروع کریں گے, اس میں نئی جو فرمز ہیں وہ انوائٹ کریں گے اپلیکیشنز ان سے اور پھر میرٹ پر جو کوالیفائی کرے گا اس کے ذریعے یہ اپوائنٹمنٹ جو ہے وہ شروع کر دیں گے جلد از جلد. گندم کی جو پروکیورمنٹ ہے اس کا بھی فیصلہ ہوا کہ 1 مارچ سے یہ پروکیورمنٹ شروع ہوگی اور آپ کے علم ہے کہ سندھ حکومت نے 2200 روپے اس کی جو ہے وہ قیمت پہلے سے رکھی ہوئی ہے اور یہ 14 لاکھ ٹن گندم جو ہے سندھ حکومت پروکیور کرے گی اس سال. اس کے ساتھ ساتھ ایک اسٹیوٹا کا ادارہ ہے گورنمنٹ پولی ٹیکنک انسٹیٹیوٹ اعظم بستی میں, یہ زیبسٹ نے جو ہے وہ اس میں انٹرسٹ شو کیا تھا کہ وہ زیبسٹ اس کو لے کے چلانا چاہتا ہے. جس طرح یہ اڈاپٹ اسکول پالیسی ہوتی ہے اسی طرز پر جس طرح این جے وی اسکول جو ہے وہ چلا رہے ہیں, جس طرح سے کچھ اور ادارے ہیں وہ سندھ حکومت نے دیے ہیں چلانے کے لیے, تو یہ بھی زیبسٹ کو جو ہے وہ دیا جا رہا ہے. اس میں اچھی بات یہ ہے کہ زیبسٹ نے
کوئی 156 ملین مانگے ہیں 3 برسوں کے لیے، اور اس کے بعد وہ کہہ رہے ہیں کہ مزید پیسے ہم سندھ حکومت سے نہیں مانگیں گے، ہم اپنے وسائل سے اس کو آگے چلاتے رہیں گے، جبکہ اگر اسٹیوٹا اس کو خود چلانا چاہے تو تقریباً 230 ملین روپے اس کو درکار ہے اس کو شروع کرنے کے لیے، اس لیے کہ نیا یہ ادارہ بنا ہے، ابھی چل نہیں رہا، تو اس میں اگر وہ اکوپمنٹ لیتے ہیں، مشینری لیتے ہیں، لوگوں کو ہائر کرتے ہیں، تنخواہیں دیتے ہیں، تو تقریباً 230 ملین روپے ان کو چاہیے ہوں گے، جبکہ اس کے مقابلے میں زیبسٹ نے 156 ملین مانگے ہیں، اور وہ 3 سال کے لیے، اس کے بعد وہ پیسے سندھ حکومت سے نہیں لیں گے، تو اس کی منظوری دی ہے سندھ حکومت نے۔ اور ایک اور امپورٹنٹ چیز تھی، آپ کے علم میں ہے کہ کچھ عرصہ پہلے ایک میٹنگ ہوئی تھی سی ایم ہاؤس میں، جو کوآپریٹو مارکیٹ اور وکٹوریہ مارکیٹ کے متاثرین تھے ان کی، اور اس میں کابینہ نے ان کی جو کمپنسیشن ہے اس کو اسی طرز پر جو اس سے پہلے ایک بم دھماکے میں ایک بہت ساری مارکیٹس تباہ ہو گئی تھی، تقریباً بولڈر مارکیٹ والی، ان کو جس طریقے سے کمپنسیٹ کیا تھا اسی طرز پر ان کی کمپنسیشن کا بھی آغاز کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ اور یہ بھی میں بتا دوں کہ بولٹن مارکیٹ کے ایشو پہ جتنے پیسے اس وقت فیڈرل گورنمنٹ تھی انہوں نے اور جو پروونشل گورنمنٹ تھی انہوں نے آپس میں کلیکٹ کیے تھے، اس میں سے کافی سیونگز ہیں، تو ان کی کمپنسیشن جو ہے وہ اسی رقم سے ہو جائے گی، تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ ایک بڑا اچھا امپورٹنٹ کام تھا۔ اس کے علاوہ 2-3 چیزیں اور بڑی امپورٹنٹ کیبنٹ کے سامنے آئیں۔ ایک یہ خبر آئی تھی کہ پاکستان اسٹیل مل کے اوپر سوئی سدرن گیس کے کچھ واجبات ہیں اچھے خاصے، جس کی بنا پر اسٹیل مل کو تباہ کر دیا گیا، بند کر دیا گیا، وہ بالکل اس کو فارغ کر دیا گیا ہے۔ اب اطلاعات یہ ہیں کہ پاکستان اسٹیل مل کی جو زمین ہے وہ سوئی سدرن گیس کمپنی کو ان واجبات کی مد میں دی جا رہی ہے، اس پر بہت ہی کنسرن شو کیا کیبنٹ نے، اور یہ ہدایت جاری کی ہیں ڈپارٹمنٹس کو کہ اس قسم کی کوئی ٹرانزیکشن جو ہے وہ نہیں ہونی چاہیے، زمین کا ٹائٹل جو ہے وہ چینج نہیں ہوگا، اس لیے کہ قانون کے مطابق بھی اور سپریم کورٹ کے بے شمار فیصلوں کے مطابق بھی سندھ حکومت یا سندھ کی زمین اگر کسی ادارے کو مخصوص مقاصد کے استعمال کے لیے دی جاتی ہے اور وہ اس مقصد کے لیے زمین استعمال نہیں کرتا تو اس کو زمین بیچنے کا اختیار نہیں ہے۔ اگر انہیں زمین کی ضرورت نہیں ہے تو سندھ حکومت اس زمین کو جو ہے وہ ٹیک اوور کر لے گی، وہ زمین سندھ حکومت کی ملکیت ہے، اسٹیل مل کسی اور ادارے کو زمین کسی بھی مد میں دے نہیں سکتا، بیچ نہیں سکتا۔ ایک اور آپ کے علم میں ہے کہ ایک بڑا منصوبہ ہے ملیر ایکسپریس وے کا، جس میں کچھ تاخیر ضرور ہوئی ہے لیکن وہ چیزیں ساری سارٹ آؤٹ ہو گئی ہیں۔ اس ملیر ایکسپریس وے کی تعمیر کی وجہ سے بہت ساری زمین ہے جو وہاں پر نکلے گی، سے جو جب یہ سڑک بنے گی تو بہت ساری زمین ہے جو سندھ حکومت کی زمین ہے، امکان یہ تھا، خدشہ یہ تھا کہ اس زمین پر قبضہ ہو سکتا ہے، لہٰذا کابینہ نے بورڈ آف ریونیو کو ہدایت جاری کی ہے کہ اس زمین کو فوری طور پر سرکاری زمین ڈکلیئر کر کے اس کو پروٹیکٹ کریں تاکہ اس پر کسی قسم کا کوئی قبضہ نہ ہو سکے۔ اس کے علاوہ ایک آپ کے علم ہے کہ سپریم کورٹ کے ہی فیصلے کے نتیجے میں جو کے پی ٹی کوآپریٹو ہاؤسنگ سوسائٹی بنائی تھی، کے پی ٹی نے جو مائی کلاچی پہ زمین دی تھی کافی، اس پر سپریم کورٹ کا یہ فیصلہ تھا کہ وہ جو انلیگل تھا وہ زمین سوسائٹی کو دینا، اور یہ زمین جو ہے سندھ حکومت لے اور یہاں پہ مینگروز وغیرہ جو ہے ہم پلانٹ کریں، ساری چیز کریں، تو اس پر بھی اس کام کو آگے بڑھانے کے لیے ڈپارٹمنٹ کو کہا گیا ہے کہ اس کو آگے بڑھائیں۔ ایک اور بہت امپورٹنٹ پروجیکٹ تھا جو کچھ عرصہ پہلے تک اے ڈی پی کے اندر شامل بھی تھا، جو ایک سندھ میں کوسٹل ہائی وے کی تعمیر کا منصوبہ تھا، وہ پچھلے کچھ سالوں سے اے ڈی پی سے بھی ڈراپ ہوا، لیکن وہ ایک بہت امپورٹنٹ منصوبہ ہے، اس کی بات آئی سامنے اور اس پر ورکس اینڈ سروسز ڈپارٹمنٹ کو یہ ہدایت کی گئی ہے کہ وہ اس پر پراپر ایک منصوبہ بنائیں، پروپوزل لے کے آئیں کیبنٹ کے سامنے اور اس کو ہم کنسیڈر کریں اور اس منصوبے کو آگے بڑھائیں۔ یہ چیزیں بنیادی طور پر ہوئیں، اور اس کے ساتھ ساتھ جو بلدیاتی قانون کے حوالے سے سپریم کورٹ آف پاکستان کا فیصلہ آیا ہے، اس پہ آپ بات کریں شاہ صاحب پہلے، اس پر کابینہ نے کافی تفصیل سے بات کی اور ایک کمیٹی بنائی ہے 5 ممبرس کی کہ ہم اس کو آج ہم اس کمیٹی کی میٹنگ بھی کریں گے اور بہت سارے اس کے پہلو ہیں جس پر ہم بات کریں گے، اور اس کے بعد ہم کیبنٹ کے سامنے کچھ اپنی سفارشات دیں گے کہ آیا اس فیصلے کے وہ کون کون سے حصے ہیں
جس پر ہمیں ریویو میں جانا چاہیے، کون کون سے حصے ہیں جس پر عمل درآمد کرنے کے لیے ہمیں کون کون سے قوانین میں ترامیم کرنی پڑے گی۔ اچھا، اس میں ایک چیز میں آپ بتا دوں کہ یہ فیصلہ آیا ہے کل، اور اس پر جو ہیئرنگ ہوئی تھی آخری، وہ غالباً اکتوبر 2020 میں ہوئی تھی، نہیں 17 میں تو فائل ہوئی تھی، لیکن جو اس کی ہیئرنگ آخری ہوئی تھی، جب یہ مکمل ہو گئی ہیئرنگ اور اس کا آرڈر ہونا تھا، وہ اکتوبر 2020 کی بات ہے۔ تو اس کو تقریباً 1.25 سال کے قریب جو ہے وہ عرصہ گزر گیا، اور اس 1.25 سال میں بہت سارا پانی جو ہے پلوں سے گزر گیا ہے۔ تو جب اس کی ہیئرنگ ہو رہی تھی تو لوکل گورنمنٹ کے قانون کی شکل و صورت کچھ اور تھی، اور جب اس پہ فیصلہ آیا ہے تو اس کی شکل و صورت جو ہے وہ کچھ مختلف ہے۔ کچھ چیزیں میں آپ کو بتا دوں کہ جب یہ فیصلہ ہوا، جب یہ پٹیشن فائل ہوئی تھی، تو اس وقت جو پراپرٹی ٹیکس ہے اس کی کلیکشن جو ہے ان اداروں کے پاس نہیں تھی۔ جو کراچی واٹر اینڈ سیوریج بورڈ ہے یا سندھ سالڈ ویسٹ مینجمنٹ بورڈ ہے، اس میں بھی جو میئر کا اس وقت رول ہم نے تجویز کیا ہے وہ اس وقت نہیں تھا۔ ہم نے جو مختلف محکموں کو یہ کہا ہے کہ وہ اپنی کوارٹرلی رپورٹس سبمٹ کریں گے ان اداروں کے سامنے، وہ اس وقت چیزیں نہیں تھیں۔ اور جماعت اسلامی کے ساتھ جو ہمارا ایک معاہدہ ہوا ہے، اس معاہدے کے نتیجے میں جو مزید شاید بہتری اس قانون کے اندر آنی ہے، وہ اس وقت چیزیں سامنے نہیں تھیں۔ تو اس فیصلے میں بہت ساری چیزیں ہیں، لیکن جو کئی ایسی چیزیں ہیں جو ہم پہلے کر چکے ہیں۔ اچھا، ایک اور چیز بڑی خوش آئند ہے جس کو مجھے نہیں پتہ جو جشن منانے والے کس طرح دیکھ رہے ہیں، کہ یہ 2013 کا قانون جس کو یہ بہت برا کہتے تھے، جس کے خلاف بہت ساری باتیں ہوتی تھیں، جس کو پتہ نہیں کیا کیا کچھ کہا گیا، اس 2013 کے قانون کو سپریم کورٹ نے کچھ نہیں کہا، سوائے 2 سیکشنز کے، سیکشن 74 اور 75۔ یہ 2 سیکشنز ہیں جس کے لیے سپریم کورٹ نے اپنے حکم میں یہ کہا ہے کہ ان کو جو ہے وہ کالعدم کرا دیا جاتا ہے۔ باقی 2013 کا قانون جو ہے وہ اسی طرح سے فیلڈ میں موجود ہے، اس کی حیثیت کو سپریم کورٹ نے تسلیم کیا ہے۔ اچھا، یہ جو سیکشن 74 اور 75 بھی ہیں، ان کو اگر کالعدم قرار بھی دے دیا جاتا ہے تو کوئی بہت بڑی اس سے ہمارے لیے پرابلم اور مسئلہ نہیں ہے۔ دیکھیں، میری رائے میں سپریم کورٹ کے ججز ہیں، مجھ سے زیادہ سمجھتے ہیں آئین کو اور قانون کو، لیکن یہ جو پروویژن ہوتا ہے نا، کہ جس میں یہ ہوتا ہے کہ جی صوبائی حکومت اور جو لوکل گورنمنٹ کے ادارے ہوتے ہیں وہ ایک دوسرے کے فنکشنز جو ہیں آپس میں چینج کر سکتے ہیں۔ مطلب اگر سندھ حکومت چاہے تو اپنا کوئی فنکشن تفویض کر سکتی ہے کسی بھی لوکل گورنمنٹ کے ادارے کو، اور سملرلی لوکل گورنمنٹ کے ادارے سے کوئی بھی فنکشن ان سے لے سکتی ہے۔ اچھا، یہ صرف بلدیاتی قانون میں نہیں ہے، یہ آئین کا آرٹیکل 147 بھی اگر آپ پڑھیں تو آئین میں بھی یہ موجود ہے کہ صوبائی حکومت کوئی ایک اپنی چیز جو ہے وہ فیڈرل گورنمنٹ کو ریکویسٹ کر سکتی ہے کرو، فیڈرل گورنمنٹ صوبائی حکومت کو کہہ سکتی ہے کہ بھئی یہ کام آپ جو ہے ہمارے بیہاف پہ کر لیں۔ یہ اسی طرح کا پروویژن جو ہے 2001 کے قانون میں موجود تھا، جو غالباً سیکشن 130 تھا، وہ بھی اسی طرح کی چیز ہے کوئی۔ تو یہ کوئی ایسا سیکشن نہیں ہے جس سے کوئی صوبائی حکومت جو ہے وہ کنٹرول کرنا چاہتی ہے، قبضہ کرنا چاہتی ہے۔ یہ چیزوں کو سہل بنانے کے لیے ہوتا ہے، اگر کہیں ضرورت پڑتی ہے تو یہ چیزیں ہو جاتی ہیں۔ لیکن بہرحال سپریم کورٹ نے اگر ان کو کالعدم قرار دے دیا ہے تو ہماری رائے میں یہ کوئی بہت بڑا مسئلہ نہیں ہے، لیکن اس کے علاوہ جو قانون ہے 2013 کا، اس کو سپریم کورٹ نے اسی طرح سے رہنے دیا ہے۔ اب اس کے علاوہ جو اور چیزیں ہیں جو کہی گئی ہیں کہ جس میں ایل ڈی اے ہے، ایم ڈی اے ہے، ایس ڈی اے ہے، ایچ ڈی اے ہے، واٹر بورڈ ہے، ماسٹر پلان ہے، بہت ساری چیزیں کہی گئی ہیں۔ اب اس میں جو کے ڈی اے کا قانون ہے وہ 1957 کا ہے، سندھ بلڈنگ کنٹرول آرڈیننس جو ہے وہ 1979 کا ہے، حیدرآباد ڈیولپمنٹ اتھارٹی کا جو آرڈیننس ہے وہ 1976 کا ہے، اور اسی طرح پر باقی کوئی 93 کا، کوئی 96 کا، سارے پرانے ہیں۔ کوئی 1-2 قوانین ایسے ہیں جو شاید پیپلز پارٹی کی موجودہ حکومت کے دور میں آئے ہیں، تو وہ ان کے لیے کہا گیا ہے۔ اس میں بھی کوئی اسپیسیفک یہ بات نہیں ہے کہ جی اس قانون میں سے ان چیزوں کو نکال دو، ان چیزوں کو ڈال دو۔ انہوں نے یہ کہا ہے کہ ان قوانین کے اندر ایسی چیزیں جو کنفلکٹ میں ہوں یا ان کا آپس میں کوئی ریلیشن شپ نہ بن رہا ہو، ان کو حکومت جو ہے وہ درست کر لے۔
تو ظاہر ہے کہ یہ ہمارے لیے بھی بڑا مشکل ہے، ایک ہی دم میں آج ہی کہہ دوں کہ یہ چیزیں نکال رہے ہیں ڈال رہے ہیں۔ یہ کمیٹی اسی مقصد کے لیے بنائی گئی ہے کہ ہم ان چیزوں کو دیکھیں کہ کون کون سی چیزیں ہیں جو ان قوانین میں ہمیں تبدیل کرنے کی ضرورت ہے سپریم کورٹ کے اس فیصلے کی روشنی میں۔ اچھا، ہمارا یہ بھی خیال ہے کہ اس فیصلے میں کچھ چیزیں ایسی بھی ہیں جس سے شاید بہت سارے مسائل بھی پیدا ہوں گے، اور صرف صوبہ سندھ میں نہیں، اس لیے کہ سپریم کورٹ کا جو یہ فیصلہ ہے یہ اسلام آباد پہ بھی لاگو ہوگا، یہ پنجاب میں بھی ہوگا، یہ کے پی میں بھی ہوگا، اور یہ بلوچستان میں بھی ہوگا۔ تو یہ تمام صوبوں کے لیے اور اسلام آباد میں جو بلدیاتی نظام ہے اس کے لیے بالکل ایک جیسا ہی نافذ ہوگا۔ تو جو مشکلات آ سکتی ہیں وہ صرف صوبہ سندھ کو نہیں آئیں گی، وہ تمام صوبوں کو آ سکتی ہیں۔ اس پر ممکن ہے کہ یہ کمیٹی جو بنائی گئی ہے وہ اپنے میٹنگز کے بعد یہ بھی رائے دے کہ کچھ چیزوں پر سپریم کورٹ سے ریویو بھی مانگا جائے، اور وہ جو ہمارے پاس ایک آپشن موجود ہے کہ ہم ریویو فائل کریں اور سپریم کورٹ سے کچھ مزید اس کی کہیں کہ کلیئرٹی جو ہے کچھ چیزوں میں درکار ہے، اس لیے کہ اس کو اگر ہم ویسے پڑھتے ہیں تو لگتا یہ ہے کہ صوبائی حکومت ہو یا وفاقی حکومت کوئی کام جو ہے وہ نہیں کر سکتی جب تک کہ لوکل گورنمنٹ جو ہے اس کے اندر اسے وہ اجازت نہ لے لے یا اس کی وہ مرضی شامل نہ ہو یا ان کے ذریعے وہ کام نہ کرائے۔ تو اس وقت جو فیڈرل گورنمنٹ بھی کام کرا رہی ہے وہ بھی متاثر ہوں گے، اور صوبائی حکومت جو کروا رہی ہے یا جو کروانا چاہتی ہے اس پر بھی اس کا جو ہے امپیکٹ آ سکتا ہے۔ تو یہ اس کی تفصیلات جو شاید مزید ہمیں درکار ہوں گی اور ہمیں شاید وہ لینی پڑیں گی۔ تو باقی جیسے میں نے بتایا واٹر بورڈ کا ہم ٹھیک کر چکے ہیں، بلڈنگ کنٹرول کو ہم بہتر کر چکے ہیں، ماسٹر پلان پہ ایک بڑا ایشو ہے کہ کیا ایک جو یہ بہت امپورٹنٹ چیز ہوتی ہے کیا وہ بھی لوکل گورنمنٹ کے پاس ہونی چاہیے یا وہ اس سے اوپر کوئی ایک اور باڈی ہو جو اس کو دیکھے۔ تو یہ جو کمیٹی پرپوز کی گئی ہے وہ اس پر مزید کام کرے گی۔ شاہ صاحب اس میں کچھ ایڈ کر دیں، پھر ہم آپ کے سوال جو ہے وہ لے لیں گے۔ بس سوال کر لیں، میرا سوال یہ ہے ایک ایک کر کے ایک دو سیکنڈ جی۔ بہرحال جو کے پی ٹی نے لکھا ہے اگر اس پہ ہم کوئی زیادہ سیریس اس کو لیتے تو شاید آج کیبنٹ اس کی منظوری نہ دیتی، ہم دے چکے ہیں، اور وہ سندھ حکومت کی ہی ملکیت ہے اور وہ سندھ حکومت کی ملکیت رہے گی، اور ہائی کورٹ نے ہمیں یہ ہدایت جاری کی تھی کہ ہم یہ کریں اور ہم نے کر دیا ہے، وہ اس میں کے پی ٹی کا کوئی رول نہیں ہے۔ جو دوسری بات آپ نے کہی اس میں نے وضاحت سے کہا کہ سندھ کے تمام شہری علاقوں میں ٹاؤنز بنائے گئے ہیں، میرپور خاص میں بھی بنائے گئے ہیں، سکھر میں بنائے گئے ہیں، حیدرآباد میں بنائے گئے ہیں، لاڑکانہ میں بنائے گئے ہیں، کراچی میں بنائے گئے ہیں۔ تو ان ٹاؤنز کو اگر ہم آج امپلیمنٹ کرنا چاہیں تو وہ پریکٹیکلی اس پہ عمل درآمد ممکن نہیں ہے، اسی لیے کابینہ نے صرف اس حد تک اس کو روکنے کا فیصلہ کیا کہ جب تک نئے منتخب بلدیاتی نمائندے آ جائیں گے وہ ٹاؤنز کی بنیاد پر منتخب ہوں گے، تو اس وقت جو ہے یہ پریکٹیکلی کام اپنا شروع کر دیں گے۔ تو یہ مؤخر کیا گیا ہے، کچھ ایک مخصوص مجھے سیکشن ایگزیکٹلی یاد نہیں ہے، لیکن میں نے آپ کو بتا دیا کہ یہ اس حوالے سے یہ فیصلہ ہوا۔ ایک منٹ اکرم کے بعد یہ بتا دیں کہ سپریم کورٹ کے فیصلے کے کچھ نکات پر ریویو پٹیشن پر جانے کا فیصلہ کل سی ایم نے بھی اپنی پریس کانفرنس میں کیا تھا، آج کابینہ نے بھی کچھ اس طرح کے جو ہے نا وہ اعلان کیا ہے، لیکن کنفیوژن یہ کہ کون سے ایسے نکات ہیں، کیا ہے وہ چیزیں جس پر آپ کو اعتراض ہے کہ آپ ریویو پٹیشن پہ جائیں گے؟ ایک تو ماسٹر پلان کے جو ہے نا وہ آ رہا ہے، واضح طور پر آپ کی باتوں سے لگ رہا ہے کہ ماسٹر پلان کے حوالے سے، اور کیا ایسے نکات ہیں جو آپ ریویو پٹیشن پر جا رہے ہیں؟ میرا خیال ہے میں نے یہ جو اپنی ساری تفصیلات بتائی ہیں اس میں اس کا ذکر کر دیا ہے کہ جتنے محکمے اس میں انہوں نے مینشن کیے ہیں، جس میں ایل ڈی اے بھی ہے، ایم ڈی اے بھی ہے، ایس ڈی اے بھی ہے، ایچ ڈی اے بھی ہے، بہت ساری چیزیں ہیں نا، اس میں آرڈر میں کئی اسپیسیفک کوئی ان کا سیکشن نہیں بتایا گیا کہ جی جس طرح یہ 74 75 بتایا کہ جی یہ کالعدم ہے، اس میں وہ نہیں کہا گیا ہے، اس میں کچھ اور باتیں کہی گئی ہیں۔ تو اس پر تو یہ کمیٹی فیصلہ کرے گی، اگر تو ہم سمجھے کہ جی اس میں ہمیں کوئی مشکل نہیں ہم کر لیں گے، اگر مشکل محسوس کیا تو اس کی ڈیفینیٹلی کلیئرٹی کے لیے ہم جائیں گے سپریم کورٹ کے پاس۔ ایک سیکنڈ ایک سیکنڈ ذرا پلیز ایک سیکنڈ۔ دوسری بات یہ ہے کہ میں نے آپ سے عرض کیا کہ اس کے اندر کچھ چیز ایسی کہی گئی ہے کہ جو ترقیاتی منصوبے ہیں
وہ ہم بلدیاتی جو منتخب نمائندے ہیں ان کی مرضی یا منشا یا اپروول کے بغیر نہیں کر سکتے ہیں. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ وفاقی حکومت اور صوبائی حکومت جتنے بھی ترقیاتی منصوبے کرتے ہیں جو بھی ہوں، چاہے وہ چھوٹا ہو چاہے وہ بڑا ہو، کوئی ایسا منصوبہ نہیں ہوتا جو کسی نہ کسی بلدیاتی ادارے کی حد میں نہ آتا ہو. تو اس میں شاید مسائل ہوں گے، اور صرف میں کہہ رہا ہوں کہ صوبہ سندھ کا مسئلہ نہیں ہے. ہمارا خیال یہ ہے کہ شاید پورے ملک میں اس سے تھوڑا سا پرابلم ہوگا. تو اگر تو ہمیں یہ محسوس ہو رہا ہے، جو کمیٹی میں نے بتایا کہ بنائی گئی ہے، اس کا آج ہی ہم اجلاس کریں گے. اس میں اگر ہمیں لگا کہ جی اس کے اندر کوئی مشکل نہیں ہے تو ہو سکتا ہے کہ ہم نہ جائیں، لیکن ہم یہ سمجھتے ہیں کہ شاید مشکل ہوگی. اب کتنی ہوگی وہ اس کمیٹی کو بیٹھ کے ڈیسائیڈ کرنا ہے. پھر وہ ہم کیبنٹ کے سامنے بھی جائیں گے، سی ایم صاحب سے بھی ڈسکس کریں گے، اور اس کی روشنی میں یہ فیصلہ ہوگا کہ اس آرڈر میں وہ کون کون سی چیزیں ہیں جس پر ہمیں ریویو میں جانا چاہیے. میرا خیال ہے میں نے کافی کلیئرٹی کے ساتھ کہا. ایک تو یہ بتا دیں کہ یہ ایک نیا سندھ کے اندر خاص طور پہ ہم نے ٹرینڈ دیکھا کہ فیصلے اب اسمبلی سے باہر ہو رہے ہیں. جو جماعت چاہ رہی ہے وہ اپنے مطالبات لے کر روڈ بلاک کرنا اور بیٹھ جانا، اور اس کا کوئی مطلب جو عام لوگ ہیں ان کو جو تکلیف پہنچتی ہے اس کا کوئی مداوع کرنے کو نہیں ہے. ایسے لگتا ہے جیسے یہاں پر کسی حکومت کا کوئی تصور ہی نہ ہو. تو ایک تو یہ سندھ حکومت اتنی مصلحت پسندی سے کیوں کام لے رہی ہے؟ کیا اس وجہ سے کہ آپ لوگ 27 تاریخ کو شاید خود اسی پیٹرن میں جا رہے ہیں؟ دوسرا یہ کہ وہ کون سے مسائل ہیں، وہ کون سی ایسے خفیہ راز ہیں جو آپ کے سامنے رکھے گئے ہیں، جو ترامیم آپ کرنے جا رہے ہیں؟ کچھ تھوڑا سا عوام بھی کنفیوژن کا شکار ہے، کیونکہ ان کو باہر کچھ بتایا جاتا ہے اور حکومتی ان کے ساتھ جو نمائندوں کے ساتھ ان کی بات چیت ہوتی ہے اس میں پتہ نہیں چلتا کہ کیا کیا چیزیں رکھی گئی ہیں اور آپ کیا کیا ماننے والے ہو. تو مجھے نہیں پتا، آخری حصہ تو خیر میری سمجھ میں نہیں آئے. اگر شاہ صاحب بھی سمجھ آئے تو جواب دے دیں گے. لیکن جو دوسری بات آپ نے کہی پہلی والی، دیکھیں یہ بڑی بدنصیبی کی بات ہے اور یہ فیکٹ ہے جو بات میں کہہ رہا ہوں. آپ ریکارڈ سے چیک کیجئے. جب پاکستان پیپلز پارٹی حکومت میں نہیں ہوتی تو جو دوسری حکومتیں ہوتی ہیں وہ ججز بھی بھرتی کرتی ہیں اپنے، اور وہ ججز رہتے ہیں آخر تک. پیپلز پارٹی کے جتنے ادوار میں ججز بھرتی ہوئے ہیں، جو حکومت جاتی ہے وہ ججز سارے فارغ ہو جاتے ہیں. یہ فیکٹ ہے، اور ان ججز کو آگے چلنے نہیں دیا جاتا. پھر تو خیر طریقہ کار ہی چینج ہو گیا 18ویں ترمیم کے بعد. اس کے بعد ڈی لمیٹیشن جو ہے وہ ہمیشہ حکومتیں کرتی رہی ہیں، ہمیشہ قومی کی بھی، صوبائی کی بھی، بلدیات کی بھی حکومتیں کرتی رہی ہیں. پیپلز پارٹی کی حکومت آتی ہے، اگر ہم ڈی لمیٹیشن کرتے ہیں تو پھر فیصلہ آ جاتا ہے کہ ڈی لمیٹیشن کرنا حکومتوں کا کام نہیں ہے، یہ الیکشن کمیشن نے کرنا ہے. مطلب جو سہولتیں یا جو اختیارات آئینی قانونی ہماری مخالفوں کو رہے ہیں، پیپلز پارٹی اقتدار میں آ جائے تو ہمیں وہ چیزیں بھی میسر نہیں ہوتی جو دوسروں کو ہوتی ہیں. اور یہ میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں جو جتنا بڑے وہ برا بلا کہتے رہیں، لیکن یہ ایک بہت بڑی زیادتی ہے کہ پیپلز پارٹی کے ساتھ یہ زیادتی ہوتی رہی ہے. پیپلز پارٹی نے ہمیشہ اپنے مخالفین کے بنائے ہوئے حلقوں پر الیکشنز لڑے ہیں اور ہم نے جیتے ہیں. ہمیں کبھی یہ موقع نہیں ملا کہ ہم اپنے حکومت میں بیٹھے اور ہم حلقہ بندی کریں اور پھر ہم کریں، نہیں ہو سکا. بہرحال یہ ایک چیز ہے. ایک سیکنڈ ذرا، یہ ابھی تو شروع ہوں. باقی دیکھیں عدالتیں ہیں، ان کا اختیار ہے آئینی طور پر وہ فیصلے کریں. اس پر مجھے کوئی حق نہیں پہنچتا کہ میں کہوں جی وہ فیصلہ نہیں کرنا چاہیے. لیکن کم از کم میرا اتنا حق ضرور ہے کہ میں یہ ضرور پوچھوں کہ جب پیپلز پارٹی کے بہت سارے کیسز، بہت ساری چیزیں عدالتوں میں ہوتی ہیں تو ہم بھی یہ توقع کرتے ہیں کہ اس پر بھی فیصلے آنے چاہیے. شہید ذوالفقار علی بھٹو کا ریفرنس جو ہے وہ پچھلے 10 سال سے پڑا ہوا ہے سپریم کورٹ میں. ہم کہہ کے تھک گئے کہ اس کی ہیئرنگ کر لیں. ہم مرضی کا فیصلہ تو نہیں مانگ رہے ہیں، ہم کہہ رہے ہیں اس کی ہیئرنگ کر لیں. شہید ذوالفقار علی بھٹو اس ملک کا پہلا منتخب وزیر اعظم تھا. اس کو قتل کے جھوٹے مقدمے میں عدالت نے قتل کروا دیا. کیا اس کا یہ حق نہیں بنتا کہ اس کو انصاف ملے؟ اگر شہید ذوالفقار علی بھٹو کے ریفرنس کی ہم بات کرتے ہیں تو اس پر بھی کوئی چیز آگے نہیں بڑھتی ہے. بے شمار چیزیں ہیں ہماری قیادت کے خلاف، جس قسم کی چیزیں ہوتی رہی، بہت ساری چیزیں ہیں. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ عدالتوں کو فیصلے بر وقت کر لینے چاہیے. یہ فیصلہ بھی اگر شاید اکتوبر میں 2020 میں، نومبر 2020 میں، دسمبر 2020 میں، پورے 2021 میں کبھی آ جاتا تو شاید یہ زیادہ اچھا ہوتا، بجائے اس کے کہ گلزار صاحب جب آخری دن ریٹائر ہو رہے تھے تو یہ فیصلہ دے کر گئے. ٹھیک ہے، اس فیصلے میں بہت ساری چیزیں ہیں جو ہم سمجھتے ہیں کہ ٹھیک ہے ہم اس کو مان لیں گے. لیکن میری رائے میں جو تباہی انہوں نے کراچی میں پھیلائی تھی،
जो यहाँ के लोगों पर जुल्म किया था, ये फैसला उसका एक डैमेज कंट्रोल का शायद तरीक़ेकार है। मेरा सवाल ये है कि रेवोल्यूशन ऑफ पावर की पीपल्स पार्टी बात करती है, 18वीं तरमीम उसकी मिसाल है। आइन के आर्टिकल 140 का वादे इस फैसले में हवाला दिया गया, उसके मुताबिक तमाम ऐसे इदारे और इख्तियारात बल्दियाती कौंसिल को क्यों मुंतखब करने में रुकावटें हैं? अगर आपने आइन का आर्टिकल 140A पढ़ा है, अगर उसमें ये लिखा है कि वाटर बोर्ड भी इनके पास होगा, अगर उसमें लिखा है कि ADA, LDA, KMDA, KDA, SDA, HDA ये सारे इनके पास होंगे और हम नहीं दे रहे हो, तो फिर तो बहुत ज़्यादा कर रहे हैं, जुल्म कर रहे हैं। लेकिन 140A में ये लिखा है कि हर सूबे में कानून के तहत बल्दियाती इदारे कायम किए जाएंगे, जो हमने किए हैं। वो ये कहते हैं, 140A ये कहता है कि उन बल्दियाती इदारों के पास जो मुंतखब नुमाइंदे होंगे, उनके पास पॉलिटिकल, एडमिनिस्ट्रेटिव और फाइनेंशियल अथॉरिटी होगी, जो है। अब अगर कोई ये कहे कि उसमें कितना लिखा हुआ है, उसमें ये लिखा है कि चीफ मिनिस्टर कुछ नहीं कर सकेगा और मेयर सब कुछ करेगा, टाउन का चेयरमैन सब कुछ करेगा, UC का चेयरमैन सब कुछ करेगा, और हम वो बात नहीं मान रहे हैं, तो फिर बड़ा जुल्म कर रहे हैं। मैं ये बात बार बार कहता हूँ कि अगर UC का चेयरमैन और UC की जो काउंसिल है वो अपना बजट खुद बनाते हैं, तो ये फाइनेंशियल अथॉरिटी है। अगर तो KMC का बजट सिंध हुकूमत बनाए तो ये गलत है। अगर KMC अपना बजट खुद बनाती है तो ये फाइनेंशियल अथॉरिटी है। अगर DMC अपना बजट खुद बनाती है तो ये फाइनेंशियल अथॉरिटी है। अगर वो टैक्सेस लगा सकते हैं, उसको कलेक्ट कर सकते हैं, तो ये फाइनेंशियल अथॉरिटी है। अगर वो अपने इदारे के अंदर ट्रांसफ़र पोस्टिंग खुद कर सकते हैं, तो ये एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी है। ये सारी चीज़ें हैं उनके पास। तो भाई मैं वज़ीर हूँ, मेरी बात सुने, मैं वज़ीर हूँ महकमे का, 18 ग्रेड से ऊपर का बंदा मैं ट्रांसफ़र नहीं कर सकता हूँ। वो चीफ सेक्रेटरी के पास जाता है। 20 ग्रेड का अफसर का ट्रांसफ़र CM साहब के पास जाता है। हर इदारे के महदूद इख्तियारात होते हैं, लामहदूद किसी के नहीं होते हैं। तो अगर तो ये तासुर है कि जी लामहदूद इख्तियारात के साथ कोई लोकल गवर्नमेंट होनी चाहिए, तो लामहदूद इख्तियारात के साथ कोई हुकूमत नहीं है, ना सूबाई है, ना वफाकी है, और ना ही लोकल गवर्नमेंट हो सकती है, ना बल्दियाती इदारे हो सकते हैं। तो ये 140A जो है वो एक बहुत बड़ा बहस तलब मौजू है। हर शख्स अपने ज़ाविये से इसकी तशरीह करता है, वो करता रहे। लेकिन 2013 का जो कानून, ओरिजिनल 13 का कानून था, उस कानून में भी उनके पास एडमिनिस्ट्रेटिव इख्तियारात भी हैं, फाइनेंशियल इख्तियारात भी हैं, पॉलिटिकल इख्तियारात भी हैं, सब उनके पास मौजूद हैं। हमने जो तरामीम की है, किस में हमने मज़ीद उनको एम्पावर किया है। लेकिन अगर कोई चाहे कि सारा जहाँ में चाहिए 140 के तहत, तो फिर तो भाई वो जो है ना 184(3) सुप्रीम कोर्ट का जो इख्तियार है, उसमें आपने नहीं उसमें आप पढ़ें कि उसमें सुप्रीम कोर्ट का इख्तियार कितना है, किस चीज़ पे सुप्रीम कोर्ट 184(3) में जा सकता है। लेकिन वो भी लामहदूद इख्तियारात के तहत हर चीज़ उसमें जाती है। तो बहरहाल जब ये तशरीयाँ हों इस किस्म की, तो फिर तो आप कुछ भी कर सकते हैं ना। 184(3) में आइन भी तरमीम हो जाता है, तो हम क्या कर सकते हैं उसमें। एक एक करके प्लीज, एक इधर एक उधर। आपने कहा कि इस फैसले में कुछ चीजें ऐसी हैं जिसको मानने में कोई परेशानी नहीं, तो सीधे सीधे बता दें कौन सी चीजें जो आप मान लेंगे और कौन सी ऐसी जो आप नहीं मानेंगे। यार मैंने अभी जो सारी कहानी बताई नहीं, मैं सिर्फ भी गुजारिश करता हूँ, मैं इसलिए थोड़ा आहिस्ता आहिस्ता भी बोलता हूँ। मैं इसमें आपका कसूर नहीं है, देखिए इसका आपका कसूर नहीं है। ये अदालत का फैसला, ये कानून, ये सारी चीज़ें इतनी सीधी नहीं है कि मैं 2 लफ्ज़ों में कह दूँ 2 लफ्ज़ों में समझ लें। मैं ये समझता हूँ कि मैंने बड़ी वजाहत के साथ सारी चीज़ें कही हैं कि जो देखे ना, इन्होंने 74-75 की बात की है, सेक्शन की, कलअदम की, उस पर तो मैंने बात ही नहीं की। मैंने कहा ठीक है, उन्होंने कलअदम कर दिया, हमें कोई इशू नहीं है, ठीक है, बाकी कानून अपनी जगह मौजूद है, बड़ी वजाहत के साथ कह दिया है। मैंने कहा कि उन्होंने इसमें यह कहा है कि कोई तरक्याती स्कीम जो है वो नहीं कर सकते, इशू है इसके अंदर, भाई इस वजाहत तलब है, इसके अंदर क्लैरिटी होनी चाहिए। ये जो कमेटी है बैठ के इसको देखेंगे कि भाई किस हद तक हम जाएँ, इसमें रिव्यू फाइल करें कि इसकी मजीद जो है वो क्लैरिटी सुप्रीम कोर्ट हमें दे कि हम कितना कर सकते हैं, कितना नहीं कर सकते हैं। और इसमें देखिए, मैं फिर कह रहा हूँ कि इसमें ये जो ऑर्डर है सुप्रीम कोर्ट का, ये तमाम सूबों पर इस्लामाबाद पर लागू होगा। क्या पंजाब को, KPK को, बलूचिस्तान को और फेडरल गवर्नमेंट को सुने बगैर
ऐसा कोई फैसला उनके ऊपर नाफिज हो सकता है? मेरी राय में नहीं हो सकता है। इस किस्म के फैसले से पहले उन तमाम सूबों को और वफाकी हुकूमत को सुना जाना चाहिए था। चलें, अटॉर्नी जनरल यहाँ मौजूद था, हम कह सकते हैं कि जी उसको फेडरल गवर्नमेंट की नुमाइंदगी कर ली उसने, जो भी उनका मौक़िफ़ था। लेकिन बाकी सूबों के जो एडवोकेट जनरल्स हैं या उनकी सूबाई हुकूमतों की जो नुमाइंदगी है इस केस में नहीं हुई, और हम ये समझते हैं कि उनको भी सुना जाना ज़रूरी था, उनका जो भी मौक़िफ़ हो। हमसे डिसएग्री करते हैं, वो कहते हैं जी सारा काम इनको दे दो, मुमकिन है वो ये कहें, लेकिन कानूनी तौर पर, उसूली तौर पर जब किसी केस का फैसला आता है जिसकी इम्प्लीकेशंस जो हैं वो किसी और सूबे पर भी हो, तो उस सूबे की आवाज़ जो है वो सुनी जाना जो है वो बहुत ज़रूरी है। तो ये जो बातें मैं आपसे कर रहा हूँ, ये मैं आज बैठ के आपको कह दूँ ये हम कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, ज़रा मुश्किल है। कमेटी बनाई है, हम ये सारे पहलू उसके देखेंगे, जो चीज़ें ऐसी हैं जिसमें हमें कोई क्लैरिटी होगी हम फौरी तौर पर कर देंगे। मैं कह रहा हूँ कि हम इसमें बहुत सारी चीज़ें उसमें कर देंगे, हमने की भी हैं, इससे पहले ही कर दी, फैसले से पहले कर दी हैं, लेकिन कुछ चीज़ों के लिए शायद हमें सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से मज़ीद क्लैरिटी दरकार होगी, वो हम लेंगे। 1958 में फॉरेस्ट और ये बेट डिक्लेयर चलो या हाणे इन हाई कोर्ट जे हुकुम तहत तव्हां ॿीहर इन खे डिक्लेयर करे छॾियो आहे। तव्हां कीअं इहो अमल दरामद तव्हां कीअं कराईंदो? उते कुझु इदारनि जो कब्ज़ो आहे, एक्टिविटी हले थी पई, त कीअं उते जेकॾहिं फॉरेस्ट कोर्ट तव्हां डिक्लेयर करे छॾियो आहे, नोटिफिकेशन त कम जो न रहंदो, उते तव्हां इनखे इम्प्लीमेंट कीअं कराईंदो? कुझु इदारा उते एक्टिविटी कनि पिया, ऐं पोइ जेकॾहिं उनजी कंहिंजी मोरूसी ज़मीन आहे त उहे जेके बेला जेके आहिनि उहे कटनि था पिया, इन ते इम्प्लीमेंट कीअं कराईंदो? वफ़ाक़ी हुकूमत जी इन्हनि बेटनि ते नज़र आहे, आख़िर इहो इशू कीअं थी? इन में एड कजो छा इहो जेको महफ़ूज़ कयल इलाइक़ो आहे इहो वफ़ाक़ खां महफ़ूज़ कयो अथव? सिंध जा माण्हू हाणे जेको आहे सो इहो मुतमइन थियनि त हाणे वफ़ाक़ हिननि ते हक़ न विझंदो? देखें, सिंध हाई कोर्ट में जो पिटीशन है वो पिटीशन भी फेडरल गवर्नमेंट की उस ऑर्डिनेंस के ख़िलाफ़ है जो उन्होंने जारी किया था। अब अगर उस पिटीशन में जो ज़ेर बहस इशू है वो इशू ही फेडरल गवर्नमेंट का वो जो ऑर्डिनेंस था जो वो उस पर तामीरात करना चाहते थे वो है, तो फिर मेरा ख़्याल है कि ये जो चीज़ें आप जो खदशात हैं आपके वो ख़त्म हो जाते हैं, इसलिए कि हाई कोर्ट ने जब 1958 वाली बात हमने अदालत के सामने रखी थी, उन्होंने ये कहा कि नहीं आपको इसको दोबारा करना है, हमने कर दिया है। अब इसमें फ़ैसला हाई कोर्ट को करने दें। हम पहले भी ये बात वाज़े कर चुके हैं कि फेडरल गवर्नमेंट ने सिंध हुकूमत से किसी एक मखसूस मकसद के लिए उन आइलैंड्स की बात की थी और हमने एक ख़त भी लिखा, लेकिन जब उन्होंने उसको वायलेट किया और एक ऑर्डिनेंस जारी कर दिया जो हम समझते हैं कि टोटली कब्ज़ा करने के मुतरादिफ था, तो ना सिर्फ ये कि हम अपने उस ख़त से पीछे हट गए बल्कि हमने हुकूमत को जो है फेडरल गवर्नमेंट को जवाब दे दिया। तो अब ये फ़ैसला अदालत का हो जाने दीजिए, और वो ऑर्डिनेंस भी मेरा ख्याल है कि उनका फारिग हो गया है, तो ये कब्ज़ा जो है फेडरल गवर्नमेंट का करना आसान काम नहीं है। ये खातून एक है, इनका सवाल है। देखिए, मैं सच्ची बात है, पहली बात तो ये है कि मैं कभी भी फजूल लोगों के फजूल जवाब नहीं देता हूँ, ठीक है, नंबर 1। दूसरी बात ये है कि भाई मैंने अगर मुकदमा किया है और वो गलत है तो अदालत में है, वो साबित कर देंगे। भाई मैं झूठा हो जाऊँगा, वो सच्चे हो जाएंगे, बात ख़त्म हो जाएगी। बाकी जितनी बातें करते जाएंगे, 4 नहीं मैं 40 केस करूँगा, वो तो मेरा इख्तियार है, मुझे कानूनी हक़ है। तीसरी बात ये है कि उसने सारे जोर लगा के भी 6000 वोट लिए हैं, और मेरा भाई जिस पे इल्ज़ाम लगाता है वो एक यूसी से 8000 वोट लेके जीता है, और अगर किसी हलके से मैं 27,500 से ज़्यादा वोट लेता हूँ और उस हलके का एक एक आदमी मुझे भी जानता है, मेरे ख़ानदान को भी जानता है, और अगर वो हमें इतने वोट दे के वहाँ से जितवाते हैं, तो फिर आप उन लोगों की जो विजडम है उसके ऊपर शक कर रहे हैं। मैं सिर्फ एक गुजारिश करूंगा, आपके पास होगी वो वीडियो, 2017 के जब इंतखाबात हो रहे थे ज़िमनी, इन्होंने कुछ लोगों को अपने साथ बिठा के पार्टी ज्वाइन कराई थी, ज़रा उनका रिकॉर्ड निकाल लीजिए, वो कौन थे जिनकी ज्वाइनिंग कराई थी। बाकी भाई रिश्तेदार अगर कोई किसी का कुछ भी कर रहा हो तो मैं तो ज़िम्मेदार नहीं हूँ ना, जाओ पकड़ो जेलों में डालो, कहीं पढ़े कहीं और को डाल दो। मेरे मुतल्लिक, मेरे भाई के मुतल्लिक जिसकी ये बात कही गई है उस पर वो बात करेंगे तो उनको साबित करनी पड़ेगी, गलत बात करेंगे तो भाई मेरा इख्तियार है, मेरा कानूनी हक़ है, मैं इल्ज़ाम कोई नहीं लगा रहा, मैंने तो कभी किसी के लिए कुछ नहीं कहा,
نیب نے کچھ ان کے لیے کہا ہے, وہ انکوائری کر رہے ہیں, وہاں جا کے جواب دیں, اپنی صفائیاں پیش کریں. یہ کافی دیر سے یہ اقتدار سے میں پہچانا نہیں اس کو, اس سے جی میرا سوال تو شاہ صاحب سے بھی, آپ سے بھی. ماشاء اللہ, پہلے تو میں اس بات کی مخالفت نہیں کروں گا کہ لوگ بیٹھے ہیں, لیکن سندھ حکومت کا یہ طرز عمل اچھا ہے کہ آپ لوگ بات چیت کر رہے ہیں اور سیاسی لوگوں کا کام ہے کہ وہ بات چیت کریں. اب یہ بتائیں کہ پی ایس پی سے بات چیت جو ہے وہ مالیاتی کمیشن کے حوالے سے ہو رہی ہے, تو وہ بات چیت کہاں تک پہنچی؟ اور دوسری بات یہ ہے کہ ایسی جماعتوں سے بات چیت تو کی جا رہی ہے جن کی اتنی نمائندگی نہیں ہے, ویسوں سے کیوں نہیں کر رہے جو بڑے دعوے دار ہیں بات چیت کے, ان سے بات چیت کیوں نہیں ہو؟ یہ ادھر ایک کابینہ میں جب فیصلہ ہو گیا تو آپ کیا پی ایس پی یہ دھرنا ختم کر دیں گے, آپ جائیں گے ان کے پاس تاکہ یہ راستہ کٹ جائے اور معاملات؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. دیکھیں, ہماری بات چیت تو سب کے ساتھ کافی عرصے سے ہو رہی ہے. سب کی سجیشنز تھیں جو اس میں شامل بھی کی گئیں, اس کے بعد بھی پروٹیسٹ بھی ہوئے اور بہت زیادہ پولیٹیکلی طور پر پوائنٹ اسکورنگ بھی کی جا رہی ہے. جو چیزیں جس طرح یہ کورٹ کے آرڈرز آئے ہیں, تو بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو پریئرز میں بھی نہیں تھیں اس وقت, جو لوگ بھی گئے ہوئے تھے اس سپریم کورٹ میں, اور ہم نے تو ان پر بھی عمل کر دیا. یہ کورٹ میں گئے تھے اکتوبر 2017 میں 2017 میں, اور یہ فیصلہ بھی جو محفوظ ہوا ہے اس کو بھی تقریباً 2 سال ہونے کو آئے ہیں, اس سے بھی زیادہ کچھ عرصہ ہوا ہے. تو اس بعد میں تو بہت ساری چیزیں تو اس میں شامل کی گئی ہیں, جیسے سعید غنی صاحب نے آپ کو بتایا, اور آپ نے کہا کہ آپ ایم کیو ایم پاکستان اور پی ٹی آئی سے کیوں نہیں بات ہو رہی, تو ہم نے ان سے بھی سجیشنز مانگی تھیں, ان سے بھی رابطہ رہا ہے ہمارا. لیکن کچھ لوگ جو مرضی ہے, ہم سب باتیں بھی مان لیں, لیکن ان کی پولیٹیکلی طور پر اپنا ایک ہوتا ہے طریقہ کار, وہ پوائنٹ اسکورنگ وہ کرتے رہتے ہیں. جماعت اسلامی سے جو بات ہوئی اس میں بہت ساری چیزیں تھیں جن پر ہم لوگ خود بھی سوچ رہے تھے, اس لیے ان کو ایزیلی اس میں لایا گیا, اور اس کے لیے ہم نے کیبنٹ میں بھی کچھ چیزیں اپروو ہوئی ہیں, کچھ وہ فارملی طور پر ہو جائیں گی. پی ایس پی والوں کی طرف سے بھی بہت ساری چیزیں سامنے ہیں, اور خاص طور پر جو آپ نے کہا کہ پی ایف سی, تو اس پر مکمل طور پر ہماری بات ہوئی ہے. ظاہر ہے آلریڈی پی ایف سی تھا, لیکن اس پر عمل نہیں ہو رہا تھا. تو اب جب پی ایس پی کی طرف سے بھی یہ بات آئی تو ہم نے اس کو مکمل طور پر فعال کرنے کا کہا ہے, اور اس کی ایک ٹائم لمٹ بھی مقرر کی ہے کہ اس کی فارمیشن بھی ہوگی اور پھر اس کے اوپر عمل بھی کیا جائے گا. تو ہمارے دروازے سب کے لیے کھلے ہیں, ہم سب کے ساتھ بات چیت بھی کر رہے ہیں, خود جا بھی رہے ہیں, اور سب سے رابطے میں بھی ہیں. اور ہم خود چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب کی خصوصی ہدایت پر سی ایم سندھ مراد علی شاہ صاحب اور پوری ٹیم, ہم لوگ چاہتے ہیں کہ ان اداروں کو مزید بااختیار کیا جائے. اور جو شروع میں قانون پاس کیا گیا تھا, آپ سب سے بارہا بتا بھی چکے ہیں, بریف کر چکے ہیں کہ وہ الیکشن کمیشن کی ٹائم کی ایک لمیٹیشن تھی کہ اس میں آپ کر دیں, تو اس وجہ سے, اور پھر ہم نے اس وقت بھی کہا تھا کہ اس کو مزید بہتر کیا جائے گا. آج جو کیبنٹ کے اس پر ایجنڈا 4 نمبر پہ تھا جس پر آپ کے کوشچن آئے, اس میں ایک چیز یہ بھی ہے کہ وہ ٹاؤنز اور دیگر چیزوں میں ابھی الیکشن کمیشن کا رول رہتا ہے, اور جب وہ ڈی لمیٹیشن ہوں گی, وہ جب مقرر ہوں گے, تو اسی وقت ان کی بات کی جا سکتی ہے, ان کو ڈکلیئر کیا جا سکتا ہے. اسی لیے جو اس وقت موجودہ سیٹ اپ ہے اس کو کچھ عرصے کے لیے ہم نے رکھا ہوا ہے کہ وہ جاری اور ساری رہے گا, اور پھر اس پر امپلیمنٹ ہوگا. قاضی آصف, جو آپ نے کمیٹی بنائی ہے ہائی کورٹ سپریم کورٹ کے فیصلے کے حوالے سے, اس کا کوئی ٹائم فریم ہے کہ کتنے ٹائم میں وہ فیصلہ کرے گی, اور اس حوالے سے جو بلدیاتی الیکشنز کا جو ٹائم دیا گیا اس میں کوئی رد و بدل تو نہیں ہوگی؟ اور دوسرا, سنان قریشی کے گھر پہ جو ہے ان کا بھائی کو اٹھایا گیا ہے, اب پوری سندھ میں مظاہرے ہو رہے ہیں, اس کی وضاحت کریں کہ اصل مسئلہ کیا ہے, اس کی وجہ کیا ہے؟ دیکھیں, اس کے لیے کہا گیا ہے, اس کی رپورٹ آ رہی ہے, اور کسی کے ساتھ بھی زیادتی نہیں ہوگی.
اور اس پر ابھی تھوڑی دیر میں رپورٹ آ جائے گی، اس کے لیے کہہ دیا گیا ہے. باقی جس طرح آپ نے کہا کہ یہ الیکشن پر تو اثر انداز نہیں ہوگا جو فیصلہ ہے یا جو ہماری کمیٹی بنی ہے، یا اگر ہم ریویو میں جاتے ہیں تو ہم تو چاہتے ہیں کہ الیکشن جتنا جلد ہو جائیں، ہم لوگ کرانے کے لیے تیار ہیں، لیکن ان چیزوں پہ میں بھی تھوڑا سا وقت لگے. لیکن ہماری پوری کوشش ہوگی کہ جو الیکشنز ہیں وہ آن ٹائم ہوں، تاکہ یہ ادارے بنے، لوگ منتخب ہوں اور آ کر پرفارم کر سکیں. جی ایک عاطف میں وہ جانا ہے سیم صاحب. جماعت اسلامی اور پی ایس پی کے متعلق بات کرتے ہوئے ابھی کچھ عرصے پہلے تک ان کو یہاں تک کہا کہ تم ہو کون بھائی، اور آج آپ ان دونوں کے ساتھ بیٹھ کر بات چیت بھی کر رہے ہیں، آنا جانا بھی ہو رہا ہے. شاہ صاحب نے تو سینڈوچ بھی کھلایا ان کو. تو میں کل کھا کے بھی آیا ہوں کچھ چیزیں ان کے پاس. مطلب کیا فیل کر رہے ہیں، کیسا فیل کر رہے ہیں کہ ایک اپوزیشن کے رکن کو مناتے ہیں اور ایک ایسی تنظیم کو منا رہے ہیں کہ جس کا کوئی ویٹیج ہی نہیں ہے پولیٹیکلی سندھ اسمبلی کے اندر؟ دیکھیں یہ تو سوال میرا خیال ہے دونوں طرف سے بنتا ہے. ان سے بھی پوچھ لیا کریں کبھی کبھی جب وہ کہتے ہیں، پھر ہمیں بٹھا کے وہ بھی چائے پلاتے ہیں، کھانا کھلاتے ہیں. تو بیسیکلی دیکھیں پولیٹیکل لوگ بات چیت سے کبھی نہیں بھاگتے ہیں، اور اختلافات ہمارے ہیں اور شاید رہیں گے بھی. یہ کوئی بات نہیں ہے کہ اگر ہم ان سے آج مل لیں گے یا وہ ہم سے مل لیں گے تو ان کی رائے ہمارے متعلق ہے، ہماری رائے ان کے متعلق ایسی ہو جائے گی کہ ہم بالکل ایک پارٹی میں ضم ہو جائیں گے. ایسا بالکل بھی نہیں ہے. ایشوز پر چیزیں ہوتی رہیں گی، اور وہ جب کوئی بات ایسی کریں گے جس کا جواب دینا ضروری ہوگا ہم بھی دیں گے جواب، اور پھر وہ بھی دیتے ہیں جواب. تو میرا خیال ہے کہ اس کو اس تناظر میں نہیں لینا چاہیے کہ اگر میں نے کسی کے لیے کچھ کہا یا کسی نے میرے لیے کچھ کہا ہے تو ہم اس سے بالکل جو ہے نا رخ موڑ کے بیٹھ جائیں. ہم عمران خان کی پارٹی میں نہیں ہیں، ہم پاکستان پیپلز پارٹی میں ہیں، اور سیاسی طور پر بات چیت کرنے کو اچھا سمجھتے ہیں. احتجاجی جلسہ ویسے جو ان کا تھا وہ ان تینوں کے سے مل کے بھی ان کا بڑا تھا. جی سنجے. جی دیکھیں وہ تو ہائی کورٹ کا جو فیصلہ ہے اس کے لحاظ سے ہماری کیبنٹ نے آج وہ فیصلہ کیا، اور آپ کے علم میں ہے کہ ترقی اور بہتری کے لیے سندھ حکومت، پاکستان پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ ہمیشہ تیار ہے، اور ہم نے اسی مقصد کو نظر میں رکھ کر ان کے لیٹر کا جواب ایک اچھی اس میں دیا تھا. لیکن جب آپ نے دیکھا ایک آرڈیننس نکال دیا گیا، قبضے کی بات کی گئی اور بہت پتہ نہیں کیا کیا اس میں تھا، تو ظاہر ہے اس کے بعد یہ صورتحال ویسی نہیں رہی. اور بسز کی جو آپ نے بات کی، میں تو بہت عرصہ کئی دفعہ وعدہ کر چکا ہوں ان کے لیے، لیکن اب جو ہے وہ بالکل ان کی جو مینوفیکچرنگ ہے وہ بھی آ رہی ہیں، وہ ویڈیوز بھی آپ کے پاس آئی ہیں اور وہ آنا شروع ہو گئی ہیں، اور اویس صاحب نے اس میں بہت کام کیا ہے، اور بہت جلد آپ وہ بسیں دیکھیں گے. تھینک یو جی.